بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. ہم نے سورہ الفرقان کی آخری آیات آخری رکوع کی تلاوت سنی. اس رکوع کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے خاص بندے ان کا ذکر کیا اور وہ معروف ہیں عباد الرحمن کے نام سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو مخاطب کیا ان کا وصف عبد بیان کیا اور اس کی جمع ہے عباد. ان کا وصف، ان کی کوالٹی، ان کو نام جو دیا وہ عبد کا دیا، غلام، عابد، عبد بندگی کرنے والا. اور پھر اس وصف کی جو نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کی طرف اس کو منسوب کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بڑھ کر ہے، سب سے اعلیٰ صفت ہے رحمت کے اعتبار سے، اور وہ ہے الرحمن. تو اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان الرحمن کے بندے. وعباد الرحیم نہیں کہا. الرحیم میں معنی رحمت کا الرحمن سے کچھ کم پایا جاتا ہے. الرحمن میں تو اس میننگ کا مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، انتہائی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ عباد الرحمن کون ہیں؟ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بے حد و حساب رحمت کے مستحق ہیں. وہ کون ہیں؟ یہاں سے بات کو شروع کیا. اس کے بعد کئی ایک صفات ذکر کی. ان صفات کا مجموعہ یہ ہے. ان صفات پر اللہ نے اگر چاہا اور توفیق نصیب کی تو الگ الگ ہر صفت پر بات کسی دن کریں گے انشاءاللہ. لیکن سر دست ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، جن پر اللہ کی رحمت ہونے والی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، اور اپنی صفت رحمت میں سب سے زیادہ جس کلمہ اور جس وصف میں آپ کی صفت رحمت پائی جاتی ہے اس کی طرف منسوب کیا، تو ان کے جو اوصاف بیان کیے اس کی دو اقسام ہیں. ان اوصاف میں کچھ وہ اوصاف ہیں، کچھ وہ کوالٹیز اور کچھ وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ اعمال ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے. دیکھیے ابتدا شروع کہاں سے ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، تکبر سے بالکل خالی اور بعید جو چال ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں. جب ان کو مخاطب کرتے ہیں وہ لوگ جو جاہل ہوں تو یہ سلام کہتے ہیں، یعنی سلامتی سے گزر جاتے ہیں. اب زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، نرمی سے چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں بھی ہے اور لوگوں کے حقوق میں سے بھی ہے. اس لیے کہ تکبر کا معنی یہ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ایک تکبر ہے. اور یہ وہ تکبر کی ڈیفینیشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر نام ہے حق کو جھٹلا دینے کا. حق کو اگر جھٹلایا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کمی ہے. اور تکبر کی دوسری صورت یہ ہے، یا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور یہ لوگوں کے حقوق میں نقص ہے. دوسری آیت یا دوسرا وصف اس کے بعد جو دوسری آیت میں جو اوصاف بیان کیے گئے وہ کیا ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات کچھ یوں گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا حق ہے. پھر آگے کچھ آیات میں دیکھیے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. پھر کہا والذین لا یشہدون الزور. وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے.
پیرالل چل رہا ہے، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی۔ اس لیے کہ بندہ اپنی بندگی کا سب سے بڑھ کر ثبوت صرف اسی صورت میں دے سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھے، ان کو پورا کرے، اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے، ان کو پورا کرے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ جس حکم کو دہرایا گیا ہے اللہ کے تقوی کے بعد، وہ ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ کو اکٹھا کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور بالترتیب ہے۔ سب سے پہلے نماز، اس کی اہمیت، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، کہ اس کے بغیر تو اسلام ہی قابل قبول نہیں ہے کسی شخص کا۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ میں مناسبت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف اعلان جہاد کیا اور نکلے ان کے خلاف، یہاں تک کہ وہ مان گئے اور لوٹ آئے کہ ہم زکوٰۃ ادا کیا کریں گے۔ تو یہ اتنا بڑا اور اتنا اہم یہ رکن ہے دین کا کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگنور نہیں کیا کہ اگر کوئی لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، اس کا انکار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جو کوئی انکار کرے گا یا جو کوئی دینے سے پیچھے ہٹے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ متفق تھے۔ تو اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اکٹھا اس لیے ذکر کیا ہر جگہ پر، اکثر جگہوں پر، کیونکہ نماز یہ اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ اللہ کے لیے بندوں کا حق ہے۔ تو بندہ اپنی بندگی کے عروج پر قطعاً نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور لوگوں کے حقوق کو پورا نہ کرے۔ آپ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور پوری نمازیں پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے۔ یہ شخص روزے بھی رکھتا ہے، فرضی ہی نہیں نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ یہ شخص حج اور عمرہ بھی کثرت سے کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ سے متعلق ہیں۔ لیکن یہی شخص لوگوں کا حق مارتا ہے، یہی شخص لوگوں کو اپنی زبان کے ساتھ برا بھلا کہتا ہے، یہی شخص وراثت میں ورثاء کا حق نہیں دیتا، وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ یہی شخص لوگوں کے ساتھ جب ڈیل کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے۔ تو کیا اس کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور عمرہ کرنا اور بار بار کرنا، کیا اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ یقین کر لیجئے کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ اگر اس نے باقی حقوق العباد کے سلسلے میں جو یہ کمی اور کوتاہی کر رہا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ پکی بات ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیں اور کر دیں گے، کیونکہ یہ توحید پر پختہ کاربند ہے۔ ورنہ اس کی یہ نمازیں، اس کے یہ روزے، اس کا حج اور عمرہ کرنا، اس کا توحید کا علی الاعلان اور برملا اعلان کرنا، یہ اس کو کبھی بھی جہنم سے نہیں بچا سکے گا اگر اس نے حقوق العباد کو اس طرح سے پامال کیا اور کرتا رہا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑی سخت بات ہے یہ تو۔ اس کی دلیل ابو داود وغیرہ میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا ذکر کیا گیا۔ ایک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول ایک خاتون ہیں، وہ بہت زیادہ نماز روزہ تو نہیں کرتی، یعنی فرض نماز پڑھتی ہیں، بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، وہ روزے فرضی رکھتی ہیں، نفلی روزے نہیں رکھتی، اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اور کبھی کبھی جو گھر میں تھوڑا بہت بھی پکا ہو، شوربہ بھی پکا ہو، تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اپنے ہمسایوں کو بھجوا دیتی ہے۔ ایک یہ خاتون ہے۔ آپ نے جب یہ اوصاف سنے فوراً کہا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ یہ بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھ رہی، مراد یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، کوئی تہجد بہت زیادہ، کوئی نوافل، ایسا کچھ نہیں ہے،
روزے زیادہ نہیں رکھ رہی، صدقہ خیرات زیادہ نہیں کر رہی۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خاتون کے بارے میں بتائیے، یا ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ اس کے نوافل، تہجد، اشراق یہ بھی ہیں سب کچھ، اور وہ نفلی روزے بھی بہت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ خرچ بھی کرتی ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے اسٹریٹ فارورڈ بالکل ڈائریکٹ کہا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی، ڈائریکٹ کہا، کوئی اور بات نہیں کہی، اس لیے کہ اس نے حقوق اللہ کے بارے میں بڑا اہتمام کیا، لیکن حقوق العباد کو چھوڑ دیا۔ اور قیامت کے دن جو فیصلہ کیا جائے گا، اگر کوئی شخص حقوق اللہ میں، ان تمام چیزوں میں جو فرائض ہیں ان میں پورا اترا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا۔ اگر لوگوں کو اس نے اپنی زبان یا ہاتھ سے تکلیف دی ہوگی تو فیصلہ یوں ہوگا کہ ان کو بلایا جائے گا جن لوگوں کو اس شخص نے تکلیف دی ہوگی، اور ان لوگوں کو اس شخص کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا جو اجر و ثواب ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کو اس شخص نے اپنے ہاتھ یا زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی۔ پھر اللہ کہیں گے آج تو انصاف ہوگا، تو ایسا کرو کہ ان لوگوں کو جن کو تکلیف دی گئی، ان کے گناہ اور ان کی برائیاں وہ ان کے نامہ اعمال سے نکالو، اور اس آدمی کے نام اعمال میں ڈالتے جاؤ جس نے ان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف دی تھی، یہاں تک کہ جب فیصلہ پورا ہوگا، جب وہ تقاضا کرنے والے لوگ جب سب ختم ہوں گے، تو تب یہ شخص جو بہت نمازیں لے کر، حج اور عمرے لے کر، روزے لے کر، یہ تمام چیزیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دو۔ تو اس لیے عبادت، بندگی کی انتہا کو، عروج کو پہنچا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم حقوق العباد کا بھی ٹھیک سے خیال نہ رکھیں۔ اور ایک آخری بات یہ کہ حقوق العباد دراصل حقوق اللہ ہی کی ایک قسم، ایک شاخ اور ایک برانچ ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کا خیال رکھنا چاہیے، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوں گے، اور حقوق العباد وہ بھی حقوق اللہ کا ایک حصہ ہیں۔ کس نے کہا کہ لوگوں کا خیال رکھو؟ کس نے کہا لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ؟ کس نے کہا لوگوں کا حق ان کو دو، ان پر خرچ کرو؟ کس نے کہا لوگوں کو دھوکہ نہ دو؟ اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ کا ہی حق ہوا۔ تو حقوق العباد تمام کے تمام یہ دراصل اللہ کا حق ہیں، تو ہمیں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے، اس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہو یا اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔